نبی ہے، نبی کا نکاح کیا جا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا اعلیٰ نکاح خاں تلاش کیا ہوگا؟ کوئی عام نکاح نہیں ہے۔ اچھا، نکاح کے جو لفظ تھے نا، وہ لفظ پتہ کیا تھے؟ اور پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ یہ نکاح کے لفظ تھے۔ اگر ایمان ابو طالب پر شک کرنے والے لوگ آپ کے ایمان پر شک کرتے ہیں تو پھر ان کا ذہن یہ ہوگا کہ ایمان ابو طالب پر شک اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب کا ایمان خدا پر نہیں ہے۔ اگر ایمان خدا پر ہے، میں یہ پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر نکاح یعنی کہ شک آپ کے ایمان پر ہے تو پھر یہ بھی آپ کو ماننا کہ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے جد امجد ازواج جو آقا علیہ السلام کے خاص تھے، قرب والے، جو اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے، ان کی میں مثال دینے لگا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ذہن نشین کر لیا۔ اگر کبھی کوئی بندہ آپ سے اس طرح کی بات کرے کہ آپ کے والدین تو آپ سے اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے، انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا، تو پھر آپ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے اعلان نبوت سے پہلے جتنا میرا خاندان تھا سبھی کو میں نے ان کی قبروں سے نکال کر اسلام قبول کروایا ہے، کلمہ پڑھایا ہے۔ اور اسی وقت آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی نا کہ جب ابو جہل کی روح نکلنے لگی، جان نکلنے لگی، تو نبی پاک اس کے پاس گئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ اس نے کہا، آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں پڑھوں گا۔ نبی پاک نے اس کے نا کان کے قریب منہ کر کے کہا چل ٹھیک ہے، اونچی آواز سے نہ پڑھو، میرے کان میں ہی کہہ دو، میرے کان میں ہی کہہ دو۔ اس وقت آقا علیہ السلام اپنے جتنے بھی اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندان والے تھے سبھی کو کلمہ پڑھا چکے تھے قبر سے نکال کر۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، اختیار ہے نبی پاک کا، یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کہاں ہی اس کو جاتا ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ اگر ہم سمجھ جائیں کہ قبر سے کیسے نکال لیا، اگر ہماری سمجھ آئے پھر معجزہ تو نہیں ہوا نا۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ مثال کے طور پہ ایک کرشمہ ہوتا ہے، ایک کرامت ہوتی ہے، نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے، ولیوں کی کرامت ہوتی ہے، اللہ کا کرشمہ ہوتا ہے۔ ہم مسجد میں ہیں، یہاں پر میں ایک سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں اشارے کے طور پر، ہم مسجد میں ہیں سبھی، یہ واقعہ ہوا ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرنے لگا لیکن سمجھانے کے لیے اس کو میں نے موضوع بنایا۔ ہم مسجد میں یہاں پر بیٹھے ہیں، باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے، اچانک اندھیرا آ جائے اور تارے بھی نظر آنے لگیں، وقت بھی تاروں کا نہ ہو، وقت ظہر کا ہو، تارے کب نظر آتے ہیں؟ مغرب کی نماز کے بعد، ایسے ہی ہے نا، بولو یار سارے۔ ابھی اندھیرا ہو جائے، تارے نظر آ جائیں تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کیا کہیں گے؟ ہماری عقل یہ سوچ سکتی ہے یہ کیسے ہو گیا؟ بولو۔ دیکھیں نا آپ نے ماشاءاللہ سفید داڑھیوں والے بابے بیٹھے، اور بھی ماشاءاللہ جوان احباب بیٹھے ہیں، موسم کتنے خراب ہوتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، طوفان آندیاں آتی ہیں، کبھی آندھیوں میں، طوفان میں، بارشوں میں آپ نے آسمان پہ دیکھا کہ تارے نظر آتے ہوں؟ بولو یار، کسی نے دیکھا؟ نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ ابر آلود ہوتا ہے، موسم خراب ہوتا ہے، بادل چھائے ہوتے ہیں۔ بلکہ چاند کا جب دیکھنے سبھی لوگ دیکھتے ہیں نا، جی چھوٹی عید کا چاند آئے گا، سبھی لوگ دیکھنے کے لیے تیار ہوں گے، جب بادل آئیں گے تو پھر ہم کو چاند نظر بھی نہیں آئے گا، حالانکہ ٹائم بھی چاند کا ہے، پھر بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس کی قدرت کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کرشمہ ہوتا ہی وہ ہے، اللہ کی قدرت ہوتی وہ ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ نبی کا معجزہ بھی وہ ہوتا ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے، ولی کی کرامت بھی وہ ہوتی ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر چل رہا ہے، اسی حوالے سے ایک اور بات سن لیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرنے والی ہیں، اتنی محبت کی یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی نا، الم یجد کا یتیما فآوا، یہ بھی آیت، اور قرآن مجید سورہ احزاب کی یہ بھی آیت، وازواجہ امہاتہم، یہ دونوں آیتوں کا شان نزول جو ہے، دونوں آیتیں جو ہیں ان کا شان نزول جو ہے، اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور رسول اللہ کی ازواج حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہیں۔ سنیے، سماعت کیجئے کیسے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا، کہا اے محبوب مال نہیں تو پریشان نہ ہونا، اے محبوب مال نہیں تو پریشان نہ ہونا، ساری تجارت عرب تیرے تابع کر دوں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تمام ثروتوں والے، مالوں والے تیرے قدموں میں میں جھکا دوں گا کہ یا اللہ کیسے کائنات اس کی تزئین، دھرتی پہ سکہ میرے اے آمینہ کے یتیم تیرا چلے گا، یہی مال والے تیرے محتاج ہو جائیں گے اور تو غنی ہو جائے گا، یہی ثروت والے امانتیں تیری
در دولت پر رکھا کریں گے. یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا عالم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اے حبیب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. کیسے؟ فرمایا میں ختیجہ الکبریٰ کو تیری زوجیت میں دے دوں گا. پتہ ہے نا ختیجہ الکبریٰ کون ہے؟ نبی پاک کی بیوی بھی ہیں اور اس وقت کے عرب کے سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ امیر ترین حضرت ختیجہ الکبریٰ ہیں. اللہ نے فرمایا کبھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ سارے مالدار، تو کہتا نا میں غریب ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے تجھے یتیمی کا تاج پہنا دیا، تو بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ سارے مالدار تیرے قدموں میں آئیں گے. یہ اپنے مالوں کو مال کی امانت کے طور پر بھی حبیب تیری سپرد رکھیں گے، تیرے پاس آیا کریں گے. تیرا کلمہ بے شک نہیں پڑھیں گے، پھر بھی حبیب تیری ایماندار ہونے پر اتنا یقین ہوگا ان لوگوں کو، تیرے ساتھ اتنی محبت کریں گے کہ تجھ پر ہی یقین کریں گے اور کسی پر یہ یقین نہیں کریں گے. مولا کیسے؟ فرمایا اس طرح اس وقت عرب کے اندر سب سے امیر ترین جو شہزادی ہے، جو ملکہ ہے ختیجہ الکبریٰ، اس کا نکاح میں تیرے ساتھ کر دوں گا. وہ تیری زوجہ بن جائے گی اور وہ اپنا سارا مال تیرے قدموں میں آ کر ڈھیر کر دے گی. حضرت ختیجہ الکبریٰ، وقت بڑا شارٹ ہے سمجھانے کے لیے اگلے پوائنٹ کو میں لے کے چلتا ہوں. اعلان ہو جائے گا اے لوگو، جب نکاح ہو گیا نا ختیجہ الکبریٰ کا مصطفیٰ کے ساتھ نکاح ہو گیا، حضرت ختیجہ الکبریٰ نے اعلان کر دیا. پتہ اعلان کیا کیا؟ ختیجہ الکبریٰ کا مال اتنا تھا کہ ابو جہل جیسے بڑے بڑے سرداران مکہ، بڑے بڑے اپنے آپ کو جو امیر ترین کہا کرتے تھے، بڑے بڑے وہ لوگ حضرت ختیجہ الکبریٰ کا مال لے کر بازار میں تجارت کے لیے جاتے تھے. ادھر سے جو کمیشن ملتا وہ اس سے اپنا گھر کا گزر بسر جو ہوا کرتا تھا وہ کرتے تھے. اور بہت زیادہ عرب کے تقریباً 100% لوگ، 99 نہیں 100% سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے ختیجہ الکبریٰ کے مال کا انتظار کرتے تھے. کب ان کا قافلہ جائے گا تو ہم بھی اپنا قافلہ ان کے ساتھ بھیجیں گے، اور ان کے مال کا جب ریٹ لگے گا تو اس سے ہمارا مال جب اس میں شامل ہوگا ہمارا ریٹ بھی اچھا لگ جائے گا. اور جب نکاح ہو گیا، نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت ختیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہو گیا، جب نکاح ہو گیا نا تو حضرت ختیجہ الکبریٰ نے پتہ اعلان کیا محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اعلان یہ کیا اے لوگو، قاصد بھیجا گیا، قاصد بھیجا گیا. وہ اپنے محل کے اوپر بھی اعلان کر رہا ہے، بازار میں ڈھول بجا کے بھی اعلان کر رہا ہے لوگوں میری بات سنو. لوگ آ گئے. اعلان پتہ کیا کروایا؟ اعلان یہ کروایا اے مکے کے قریشیوں، اے مالداروں، میں نے تم سے ہزاروں لینے ہیں، میں نے تم سے لاکھوں لینے ہیں، میں نے تم سے کروڑوں لینے ہیں. میں تم سے نہیں لیتی، میرے پاس آ جاؤ. میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، میری ایک بات مان لو، میں سارا مال، سارا قرضہ جو تم سے لیا ہے وہ سارا میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. ملکہ ختیجہ اپنے محل کے چوارے پر چڑھ جاتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ لوگوں تم نے میرا لاکھوں دینا ہے، تم نے میرا کروڑوں دینا ہے، بہت زیادہ مال تم نے دینا ہے، جس کے عوض تم اپنے بچوں کو پال رہے ہو، میں تم سے نہیں لوں گی. میری ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے سرتاج میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور جنت کی ٹکٹیں لیتے جاؤ. میں تم سے کچھ نہیں لیتی، سب کچھ معاف کر دوں گی. اعلان عام ہو گیا کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور معافی کی پرچیاں لیتے جاؤ اور پرچیوں پر میرے محبوب کے دستخط کرواتے جاؤ. اچھا یار، یہاں پر ایک منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ذرا آپ نے میری بات سننی ہے کانوں سے، اور اپنا دماغ جو ہے نا آپ کسی بھی شادی کے منظر میں لے جائیں. آپ نے شادیاں دیکھی ہیں نا کیسی ہوتی ہیں، آپ جوانوں کی ماشاءاللہ شادیاں بھی ہوئی ہیں، بزرگوں کی بھی ہوئی ہیں. ذہن تھوڑا سا ادھر لے جائیں. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا نا، جو دوسرا دن آتا ہے جسے مکلاوے کا دن کہتے ہیں، مکلاوے کا دن آ گیا. حضرت ختیجہ الکبریٰ مالدار تھی، ملکہ تھی. تو آپ نے پتہ کیا کیا؟ اپنے سین کے اندر ایک کرسی رکھ دی بیٹھنے کے لیے، اور اس کرسی کے اوپر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا دیا. سین کے اندر چھوٹا سا سین نہیں تھا، محل ہے، محل کا آپ اندازہ لگا لیں کتنا بڑا سین ہوگا. سین میں کرسی رکھ دی، اس کرسی کے اوپر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا دیا. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کرسی کے اوپر بٹھایا نا، تو آپ نے حضرت ختیجہ الکبریٰ نے اپنے تمام غلاموں کو، تمام نوکرانیوں کو اعلان کر دیا کہ سارے یہاں پر اکٹھے ہو جاؤ. سارے لوگ سین کے اندر اکٹھے ہو گئے، لین لگی، قطار بن گئی.
لڑکیاں علیحدہ کھڑی ہوگی، یعنی کہ عورتیں علیحدہ کھڑی ہوگی، مرد علیحدہ کھڑے ہو کے لینے لگ گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ میرے سرتاج ہو، آج جو میں کرنے لگی ہوں آپ مجھے روکنا نہیں ہے. آپ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان سبھی غلاموں کو، سبھی نوکرانیوں کو اعلان کیا، کہتی ہیں کہ تم میرے نوکر ہو، میرے غلام ہو، کسی کو میں نے خریدا ہے، کوئی اپنی مرضی سے میرے پاس آیا ہے، سبھی نے میرا مال جو مجھ سے قرضہ لیا ہے وہ سبھی نے مجھے واپس کرنا ہے. اگر تم چاہتے ہو سارے کا سارا تمہارا قرضہ بھی معاف ہو جائے اور تم آزاد بھی ہو جاؤ، عیش و عشرت کی زندگی بھی گزارنے لگو، تو پھر میری ایک شرط ہے. فرمایا کیا ہے؟ اتنے میں وہ کھیل جو ہوتا ہے نا، جس کے لیے میں نے کہا کہ شادی کا منظر اپنے ذہن میں لے آئیں، وہ جو کھیل ہوتا ہے دوسرے دن کا جوتی چرانے والا، جانتے ہیں نا آپ. اتنے میں وہ لڑکیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نلین مبارک جو تھے وہ اٹھا لیے وہاں سے. اور پھر وہاں پر ہمارے بھی یہ رواج ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آگئی بات، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. لیکن میں یہ بھی بتاؤں اس بات کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. یہ ایک ویسے ہی گھر کے اندر رسم بنی ہوئی ہے. اسلام میں یہ نہیں حکم ہوا، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ یہ کیا کرو، نہیں. اگر نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ہنسی مذاق کے طور پر یہ کام جو ہے نا یہ چلتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نلین مبارک، جوڑے مبارک جو تھے نا، لڑکیوں نے اٹھا لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نلین مبارک کی جانب دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام کے نلین مبارک وہاں پر پڑے ہوئے نہیں تھے. تو میرے آقا علیہ السلام جب لڑکیوں کو دیکھنے لگے تو سائڈ پہ کچھ لڑکیاں تھیں وہ ہنس رہی تھیں. میرے آقا کو پتہ چل گیا یہ اٹھانے والی ہیں. پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم دولت لیں گے. اتنے میں خدیجہ الکبریٰ کے کان میں جب یہ آواز پہنچی نا، انہوں نے فوراً سامنے والی لڑکیوں کو، لڑکوں کو، مردوں کو چھوڑ کر ان کو مخاطب کیا. کہا کہ بولو کیا لینا چاہتی ہو. انہوں نے کہا کہ ہم سونا لیں گے، ہم ہیرے جوہرات لیں گے، کیونکہ آپ ملکہ ہیں، آپ ملکہ ہیں، ہم ہیرے جوہرات آپ سے لیں گے. خدیجہ الکبریٰ نے کہا یہ نلین تم نے اس کے اٹھائے ہیں جو حبیب خدا ہے، بس اس کے عوض ہیرے جوہرات. اگر آج دنیا کی کوئی اور چیز مانگتی، دنیا مانگتی، آخرت مانگتی، کوئی ملک مانگتی، کوئی سلطنت مانگتی، خدیجہ یہ بھی دینے کے لیے تیار تھی. جو ہیرے جوہرات کے وہ سامنے تھال پڑے ہیں وہ بھی آپ کے ہو گئے، اور اس کے بدلے میں اپنے طور پر تمہیں تحفہ دینا چاہتی ہوں، کیونکہ تم نے میرے سرتاج کے جوتوں کو ہاتھ لگایا ہے. ذرا محبت سے میری بات سننا، میں اس کے عوض تمہیں ایک اور تحفہ بھی دینا چاہتی ہوں. کیا تحفہ ہے؟ فرمایا وہ تحفہ یہ ہے کہ میں تمہیں ہیرے جوہرات بھی دے رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی غلامی سے بھی تمہیں آزاد کر دیا. اور میں نے، اور پتہ ہے ساتھ یہ بھی دوسرے لوگوں کو بھی اعلان کر دیا کہ جو میرے غلام ہیں، جو میری غلامہ ہیں، نکرانیاں ہیں، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تم کو کروا رہی ہوں. اس کے عوض میں تجھ سے لے کچھ نہیں. جیسے ہمارے ہوتا ہے نا، دلہن کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، دولہے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، سلامیاں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ہے نا رواج ہمارے علاقے میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ آج میں تم سے لوں گی کچھ نہیں، بلکہ آج میں تجھے کچھ دینے کے لیے بیٹھی ہوں. کیا؟ کہ جو غلام ہیں، غلامہ ہیں، نکرانیاں ہیں، باندیاں ہیں، جو بھی ہیں، میں مصطفیٰ کی زلف کے عوض میں سبھی کو آزاد کر رہی ہوں. آج کے بعد سب آزاد ہو میری طرف سے، اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے انہیں آزاد فرما دیا. وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ کا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزر بسر ہونے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا پہ جانے لگے. شادی کے بعد آقا علیہ السلام غار حرا پہ جانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. جن لوگوں نے غار حرا دیکھی ہے ان کو تو اندازہ ہے وہ کتنی اونچی ہے. آج کل تو سڑکیں بن گئی ہیں نا، گاڑیاں لے کے جاتی ہیں بالکل غار حرا کے اوپر چڑھ کے، جہاں تک گاڑی جا سکتی ہے وہاں گاڑی جا کے اتار دیتی ہے. حاجی جو ہوتے ہیں، زیارت والے زائرین جو ہوتے ہیں، وہ غار حرا کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہ منظر اپنے ذہن میں لے کر آئیں جب سڑکیں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، جنگل ہی جنگل، بیابان علاقے تھے، اور صرف اکیلے میرے آقا علیہ السلام وہاں پہ جایا کرتے تھے. وہ کتنا مشکل وقت ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی. آج کل تو ہر سہولت ہے نا، وہاں پہ پانی بھی ملتا ہے، دکانیں بھی بنی ہیں، ہر چیز وہاں پہ ملتی ہے. لیکن وہ وقت جب رونق بھی نہیں ہوا کرتی. آج کل تو وہاں پہ رونقیں ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، سبھی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں 1-2 مرتبہ نہیں یا 20 مرتبہ نہیں، بلکہ کئی مہینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ رہے، کئی دن وہاں پہ رہے. کرتے کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے. غار کے اندر چلے جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتے جا کے. آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا.
ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار، اللہ نے عزت بھی دی ہے، رزق بھی دیا ہے، شہرت بھی دی ہے. کوئی ہمارے بچے ماشاءاللہ دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں، وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، پیچھے ان کے ماں باپ، چھوٹے بہن بھائی، گھر والے عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اعلیٰ کپڑے پہنتے ہیں، اعلیٰ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اعلیٰ کھانے پینے کے لیے کچھ گھروں کے اندر نوکرانیاں کام کر رہی ہیں. ہر سہولت ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار سارے بولو. ابھی یہ گرمی آئی ہے، پنکھا چل رہا ہے. وہ وقت دیکھیں، عرب کی ویسے ہی ساری زمین جو ہے وہ آب و ہوا کے لحاظ سے گرم ہے، موسم کے لحاظ سے گرم ہے. یہاں پر تھوڑی سی گرمی ہے، ہم نے پنکھا چلا لیا. تو آقا علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری؟ پینے کے لیے کنویں نہیں ہوا کرتے تھے، جو ہوتے تھے کفار کنویں کے اندر زہر گرا دیتے تھے، زہر ڈال دیتے، مسلمان پیئیں گے مر جائیں گے. پانی نہیں ہوا کرتا تھا پینے کے لیے. اور ویسے ہی عرب کی جو زمین ہے وہاں کھانے کے لیے روٹی، جو گندم جسے کہتے ہیں، وہ بڑی کام ہوتی ہے. ہمارے علاقے میں تو ماشاءاللہ موجیں لگی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں دی ہے. پاکستان کے اندر دیکھ لیں، ہر سبزی، ہر پھل، ہر فصل ہمیں ملتی ہے، اور یہاں سے دوسرے ملکوں میں بھی جاتی ہے، اور دوسرے ملکوں میں بھی، انڈیا کے اندر بھی ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب میرے آقا علیہ السلام اکیلے بغیر کسی سہولت کے اس غار میں جاتے ہوں گے. اور یہی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، نبی پاک کی بیوی، یہ اس وقت جب سہولت نہیں ہوا کرتی تھی، اکیلی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھی. اچھا، یہاں پر میں نے کہا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہاں پر بھی لوگوں کے نا پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں کہ یہ سلام اللہ علیہا تو نبیوں کے لیے، خدیجہ الکبریٰ کو سلام اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہاں پر ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں. جو حدیث پر عمل کرے گا وہ سلام اللہ علیہا کہے گا، جو حدیث نہیں مانے گا اس سے ہمارا کوئی بات نہیں ہے. یہ بات میں کرنے لگا ہوں صرف ماننے والوں کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ ہماری نہ بحث ہے، نہ لڑائی ہے، نہ ہم نے کبھی ایسی بات کی ہے. ہم ہیں ماننے والے، اور ماننے والوں کی ہم پسند کرتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ پیارے آقا علیہ السلام کے پاس نا روٹی لے کے گئی. اب یہاں پر نبی پاک کا علم غیب بھی ثابت ہو گیا. کیسے؟ آقا علیہ السلام غار حرا کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ پیغام لے کے آیا کہ خدیجہ آ رہی ہے اور اللہ کا ان کو سلام دینا. کیا دینا؟ سارے بولو کیا دینا؟ اللہ کا ان کو سلام دینا. سلام اللہ علیہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ کی ان پر سلامتی ہو. تو اللہ نے ان کو سلام بھیجا. جبریل پیغام لے کے آیا کہ جبریل میرے حبیب کے پاس چلے جاؤ اور کہنا کہ خدیجہ آپ کے لیے روٹی لے کے آ رہی ہے. اس روٹی کے اندر ایک پیالہ ہے، پیالے کے اندر دودھ ہے، جب آپ دودھ پی لو. یہ بھی غیب سے آواز آئی، حکم آیا کہ جب آپ پیالے سے دودھ پی لو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام دینا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ خدیجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں ایک ہیروں کا محل تیار کر کے رکھا ہے، وہ محل آپ کا ہے. پہلے سلام دینا، پھر اس محل کی بشارت دے دینا. حضرت خدیجہ الکبریٰ گئیں، آقا علیہ السلام نے جب یہ ساری بات حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلام دے رہا ہے، تو مجھے بتاؤ جن کو اللہ سلام کہے، اگر ہم کہہ دیں سلام اللہ علیہ تو اس میں کوئی حرج ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے کہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے یہ سلام آیا تھا، باقیوں کے لیے نہیں ہے، تو آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ کی لاریب سچی کتاب، اب تو بتا کہ آپ پنجتن پاک، بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن حسین، مولا علی، دیگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنین بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے قرب والے جو ہیں، کیا ان کو بھی سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے؟ آئیے اللہ کا قرآن ہے، آپ نے ذہن کے اندر یہ ثبوت کو رکھ لیں. پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل ہے، آیت نمبر 58 ہے. آپ ذرا 58 اور 59 ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر ہے. سلام کس پر ہے؟ اللہ کے چنے ہوئے بندے. اللہ کے چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ جن کو ہم کہتے ہیں انعام یافتہ بندے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب والے بندے ہیں، ان پر اللہ کا سلام ہے. میرے اللہ کی طرف سے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھی آیا، خوشخبری بھی آئی. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے. فرمایا محبوب انہیں خوشخبری بھی دے دیجئے، جنت میں ان کے لیے موتیوں کا محل خوبصورت تیار ہے، اور اس محل میں کسی قسم کا شور و غل بھی نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے، پر امن پر سکون یہ محل ہے. اور اس بات کو میرے امام اہل سنت امام محمد رضا نے ہدایت بخشش میں ایک کلام میں بھی یہ لکھا. اور تو سامعین اکرام، اس کے بعد آخر کار وہ وقت آ گیا، آخر کار 10 رمضان المبارک جو ہماری زندگی سے گزرا ہے،
10 रमज़ान अल मुबारक आया, हज़रत खदीजतुल कुबरा वक़्त गुजरने के बाद आप अलील हो गई, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। आखिर वो वक़्त आ गया, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानब हज़रत फ़ातिमतुल ज़हरा को भेजा गया। कहा कि आका अलैहिस्सलाम से कहिए, इसमें भी उलमा इकराम ने अलग-अलग तरह की बातें की है। जो मेरे सामने किताब है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ वो ये है कि बीबी फ़ातिमतुल ज़हरा आका की बारगाह में गई, अपनी माँ का सलाम पेश किया और कहा कि या रसूलल्लाह, अम्मा जी कहती हैं कि अपनी ये चादर जो तुम्हारे कंधे पर है, अपनी ये चादर मुझे बतौर तोहफा दे दो। मेरे आका ने पूछा, फातिमा उन्होंने क्या करनी है? पता नहीं क्या करनी है, पूछ के आओ। बीबी फातिमतुल ज़हरा पूछने के लिए चली गई तो आका अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे चले गए। जब खदीजतुल कुबरा से यानी कि माँ से बेटी ने जाके पूछा कि अब्बा जी कहते हैं ये चादर आपने क्या करनी है, कहा कि मैं चादर इसलिए मांग रही हूं, मेरा वक्त निज़ा आ गया, मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैं चाहती हूं कि रसूलुल्लाह की चादर जो है मेरे जिस्म का कफन बन जाए। इसलिए कि नबी ने कहा था कि मेरे जिस्म के साथ जो चीज मस हो जाती है उसे कभी भी जहन्नम की आग छू नहीं सकती। मैं कफन रसूलुल्लाह की चादर का इसलिए मांग रही हूं, इसलिए मैं मांग रही हूं कि इस कफन की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुझे जहन्नम से आजाद फरमा देगा, मुझ पर मेरे जिस्म पर यह आग असर नहीं करेगी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तबर्रक के तौर पर, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबर्रक के तौर पर वो चादर जो थी हजरत खदीजतुल कुबरा को अनायत फरमा दी और चादर आपने तबर्रक के तौर पर ओढ़ी। आज